السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل کے لیکچر میں ہم نے معیار تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جائزہ لیا اور اس میں سے 3 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا: اساتذہ، کیریکولم، پیرنٹس۔ آج ہم باقی کے عوامل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل کس طرح معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم سیاسی عوامل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ملک میں سیاسی عدم استحکام کا ہونا، ہڑتالیں، ہنگامے اور جلوس نکالے جانا، یہ معیار تعلیم پر بہت برے اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام سے مراد سیکنڈ ایئر یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو اپنی سلیکشن کے بعد 5 ایئرز کمپلیٹ کرنے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کیے بغیر ہی بیچ میں ڈراپ ہو جاتی ہے، دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ گورنمنٹ کے چینج ہونے سے اس گورنمنٹ کے سٹارٹ کیے ہوئے پروجیکٹس بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں، حالانکہ کسی بھی پروجیکٹ کے نتائج 10 ایئرز کے بعد سامنے آتے ہیں۔ اس سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے، اور جب ملک میں انتشار پھیلتا ہے تو طلباء کی پرفارمنس بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہڑتالیں، آئے دن ہنگامے اور جلوس، اس سے راستوں کا بند ہونا، دفاتر میں کام کا رک جانا، اساتذہ کا سٹرائک کرنا، لوگوں کا بار بار دفاتر میں چکر لگانا، کام کا نہ ہونا، اس سے جو ملک کا حساس طبقہ ہوتا ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور جب اوور آل ملک متاثر ہوتا ہے تو اس میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نمبر 3 پوائنٹ اس میں ہے انصاف کے مقابلے میں دھونس، دھاندلی، سفارش کا عام ہونا۔ سیکنڈ ایئر یہ بھی ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کی بجائے لوگ دوسرے طریقے اختیار کر کے اپنے کام کروا لیتے ہیں، سفارش سے، رشوت سے، فیورٹزم سے، واقفیت سے، اور جب کام اس طرح ہو جاتے ہیں تو جو حساس طبقہ ہے، جو آنیسٹ ہے، آنیسٹی کو پسند کرتا ہے، محنت کرنے کا قائل ہے، وہ بددل ہو جاتے ہیں، بددل ہو کر ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، انتشار پھیلتا ہے، اور اس سے پھر اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کے کسی بھی نیگیٹو اثرات سے پاک نہیں رہ سکتے۔ 4 پوائنٹ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج عام ہونا۔